بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک تمام فتنہ فساد ختم نہ ہو جائیں اور دین اطاعت صرف اللہ کے لیے نہ رہ جائیں۔ ہاں اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں میں بھی قصاص عدلہ بدلہ ہے، لہذا جو شخص تم پر زیادتی کریں تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خدا کی راہ میں مال و جان خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھا کام کرو، یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور خدا کی خوشنودی کے واسطے حج عمرہ کو تمام کرو، اور اگر کسی مجبوری میں گھر جاؤ تو پھر جو قربانی مصر ہو وہی کرو، مگر اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانہ تک نہ پہنچ جائیں جہاں اسے ذبح یا نحر کرنا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈوا لیں تو اس کا فدیہ بدلہ روزہ، خیرات یا قربانی ہے۔ پھر جب تمہیں امن و اطمینان حاصل ہو جائیں تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کر کے حج کے موقع پر
لذائذ سے فائدہ اٹھائیں تو لازمی طور پر ممکنہ قربانی کریں۔ جیسے قربانی نہ مل سکے تو وہ 3 روزے تو حج کے دوران رکھیں اور ساتھ اس وقت جب واپس جائیں یہ ہو جائیں گے مکمل 10 روزے۔ یہ حج تمتع اس کے ہیں جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے باشند نہ ہو، حدود حرم کے اندر نہ رہتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند خاص جانے پہچانے مقرر مہینے ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کی پابندی حرام باندھ کر فرض کر لیں تو پھر حج کے دوران نہ بیوی سے مباشرت کریں، نہ خدا کی نافرمانی کریں اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں۔ تم جو کچھ نیکی کا کام کرو گے تو خدا اسے جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کے لیے زادی راہ مہیا کرو اور سمجھ لو کہ بہترین زادی راہ تقوی پرہیزگاری ہے، اور عقل مند مجھ سے میری نافرمانی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا آفضتم من عرفۃ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار سے فضول رزق کی طلبگار رہو۔ ہاں تو جب عرفات سے روانہ ہو تو معشر الحرام مزدلفہ کے پاس اس کی حدود میں اللہ کو یاد کرو، اور یاد بھی اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی میں سے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے اور لوگ چل کھڑے ہو تم بھی چل کھڑے ہو اور خدا سے مغفرت بخشش طلب کرو، یقیناً خدا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ جب تم اپنے مناسک حج اور اس کے اعمال و ارکان کو بجا لا چکو تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کو یاد کرو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کو یاد کرو۔ اب لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا ہی میں دے دے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا۔
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمایا ہے، اس سے دنیا اور آخرت ان کو حصہ ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب بے باک کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور گنتی کے چند دنوں میں خدا کو یاد کرو، پس جو جلدی کرے گا اور مینا سے وہی دو ہی دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر کریں تیسرے دن تک ٹھہرے رہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یاد اس لیے ہے کہ جو شکار سے بچتا رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، پلٹ کے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں زندگانی دنیا میں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنی دلی حالات پر خدا کو گواہ بناتی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں یا برسر اقتدار آتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی حکم عدولی سے ڈرو تو ان کے ظاہری عزت اور غرور نفس ان کو گناہ پر ابھارتا اور اصرار کرتا ہے، ایسے بدبخت لوگوں کے لیے دوزخ کافی ہے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جان نثار بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب امن و سلامتی والے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر روشن دلیلوں واضح حکام کے آ جانے کے بعد بھی تم ڈگمگا گئے تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ اور فرشتے سفید
بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور ہر بات کا فیصلہ ہو جائیں، آخر سب امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اے رسول، بنو اسرائیل سے بچو کہ ہم نے ان کو انبیاء کے ذریعے کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کیے، اور جو شخص وہ قوم خدا کی نعمت کو اس کے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے، اسے برائی میں صرف کرے، تو خدا سخت عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے زندگانی دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق وَلِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے سب انسان ایک ہی دین فطرت پر تھے، پھر جب ان میں باہمی اختلاف پیدا ہوئے تو خدا نے انبیاء بھیجے جو نیکے کاروں کو خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی جس میں قانون تھا تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کریں، اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی تب کی جب کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تھی، محض بغاوت اور زیادتی کے بنا پر۔ تو خدا نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ان اختلافی باتوں میں راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی، اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔